والثالث اتفق وجعل وقرب وأخذ وهي مثل كاد وأوشك مثل عسى وكاد في الاستعمال. فعل التعجب ما وضع لإنشاء التعجب وله صيغتان ما أفعله وأفعل به وهما غير متصرفين نحو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. بھئی گزشتہ سبق میں افعال مقاربہ کی بحث چل رہی تھی. افعال مقاربہ میں بتلایا تھا بھئی مصنف نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ 3 قسم پر ہیں. بعض میں رجا ہوگا، بعض میں حصول ہوگا اور بعض میں شروع فی الفعل ہوگا. کیا ہوگا؟ شروع فی الفعل ہوگا بھئی. تو 2 قسمیں گزر گئی تھیں گزشتہ سبق میں. ایک وہ جو رجا کے لیے آتے تھے اور وہ بتلایا تھا عصا ہے، اور دوسرا وہ جو حصول کے لیے آتا ہے وہ قادہ ہے. اور اس قادہ کے بارے میں مزید بحث بھی گزر گئی تھی. صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ صحیح قول یہ ہے کہ قادہ پر جب حرف نفی داخل ہو جائے، چاہے یہ ماضی ہو چاہے یہ مضارع ہو، دونوں صورتوں میں یہ عام افعال کی طرح ہے. اگر حرف نفی نہیں ہے تو اس بات کا فائدہ دے گا، اور اگر حرف نفی ان پر داخل ہے تو یہ نفی کا فائدہ دیں گے. مفصل بحث کل گزر چکی ہے. والثالث تیسری قسم آج ہم پڑھیں گے بھئی، جو کس لیے آتے ہیں؟ شروع فی الفعل کے لیے آتے ہیں. والثالث اتفق، اور تیسری قسم کیا ہے افعال مقاربہ کی؟ وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں تفقہ ہے اور جعلہ ہے اور قربہ ہے اور اخذہ ہے. وہی مثل قادہ، اور یہ کس کی طرح ہیں؟ قادہ کی طرح ہے. کس اعتبار سے؟ جیسے بھائی قادہ کی خبر پر ان داخل نہیں کرتے تھے، ان کی خبر پر بھی ان داخل نہیں کریں گے. تفق زید یخرج، تفق زید، تو دیکھو ان داخل نہیں کیا. اور انہی میں سے ایک اوشکا بھی ہے، لیکن اوشکا یہ تفقہ جعلہ قربہ اخذہ سے مختلف ہے کہ یہ عصا اور قادہ دونوں کی طرح استعمال ہوتا ہے. بھائی عصا کے اندر خبر پر ان داخل کرتے تھے اور قادہ میں داخل نہیں کرتے تھے، تو اوشکا کے اندر ان کا لانا بھی صحیح اور ان کا نہ لانا بھی صحیح. ان کا ان لے کر آئیں گے کیونکہ جیسے عصا میں ان آتا ہے اس میں بھی لے آئیں گے، اور ان کبھی نہیں لائیں گے جیسے قاد ان نہیں لاتے اس کے اندر بھی ان نہیں لائیں گے. تو یہ بھی تیسری قسم میں سے ہی ہے اوشکا. تو کہتے ہیں وہ اوشکا مثل عصا و قادہ، اوشکا عصا اور قادہ کے مثل ہے. فی الاستعمال، کس چیز میں؟ استعمال میں. فعل التعجبی، جی اب فعل تعجب کی بحث آئی بھائی. فعل تعجب ما وہ فعل ہے وضع لانشاء التعجبی، جس کو وضع کیا گیا ہو انشاء تعجب کے لیے. کس کے لیے؟ انشاء تعجب کے لیے. بھائی تعجب کیوں کہیں؟ تعجب کے اظہار کے لیے. کس کے لیے؟ آسان لفظ میں کہیں تعجب کا انشاء کرنا چاہتے ہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وَلَهُ صِيغَتَانِ، اور اس کے کتنے صیغے ہیں؟ 2 صیغے ہیں بھائی. ما افعلہ اور افعل بہ ہے. وَهُمَا غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ غیر متصرف، یعنی ان میں گردان نہیں ہوتی بھائی، گردان نہیں ہوگی. سب کے لیے اسی طرح رہیں گے. نحو ما احسن زیدن، بھائی پہلا کیا فعل ذکر کیا تھا انہوں نے؟ ما افعلہ، یہ حال مفعول کی ضمیر ہے، اس کو اٹھا کر زید لگا دیا تو زید بھی مفعول بنا، منصوب ہوا. تو وہی عبارت ہے ما احسن زیدن. اور دوسری کیا عبارت تھی؟ افعل بہ، اس کی جگہ ہا ضمیر کی جگہ کس کو لگایا؟ زید کی لفظ لے آئے بھائی. وَأَحْسِن بِزَيْدٍ، یہ کیا ہے؟ دوسرے کی مثال ہے بھائی. صورت یہاں تک سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو یہ ہیں فعل تعجب کے 2 صیغے بھائی. یہ انشاء تعجب کے لیے آتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟
یعنی تعجب کا انشاء ہوتا ہے. کیا معنی ہے ما احسن زیدن؟ زید کتنا حسین ہے، زید کتنا حسین ہے. اسی طرح احسن بزیدن، اس کا بھی وہی معنی ہے، زید کتنا حسین ہے. تو یہ انشاء ہے بھئی، اس کے کہنے والے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جبکہ باقی صیغے جو ہیں وہ تعجب کے لیے تو آئیں گے، لیکن انشاء تعجب کے لیے نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں تعجب تو میں نے تعجب کیا، یہ انشاء تو نہیں ہے بھئی، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تعجب، میں حیران ہوا. سورج سمجھ میں آئی؟ یا اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں؟ تعجب، تو تعجب کر، بھئی یہ بھی امر ہے. کیا ہے؟ امر ہے، دوسرے کو امر دے رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو انشاء تعجب نہیں ہے یہ بھئی. تو کہتے ہیں ما احسن زیدن، کیا معنی ہوا اس کا؟ زید کتنا حسین ہے. اور اسی طرح احسن بزیدن، اس کا بھی کیا معنی ہوا؟ زید کتنا حسین ہے. وَلَا يُبْنَيَانِ إِلَّا مِمَّا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر انہی افعال سے جن سے افعال التفضیل بناتے ہیں. بھئی وہ افعال التفضیل، اس میں تفضیل افعال کن افعال سے بنایا کرتے تھے؟ ایسے ثلاثی مجرد سے جو جن میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو. بھئی آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے بھئی؟ ایسا ثلاثی مجرد جس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو. ثلاثی مزید سے بھی نہیں بناتے تھے، رباعی مجرد سے بھی نہیں بناتے تھے، اور رباعی مزید سے بھی نہیں بناتے تھے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اس ثلاثی مجرد سے بنائیں گے یہ تعجب کے صیغے جن میں لون اور عیب والا معنی نہ پایا جائے. تو وہ کہتے ہیں وَلَا يُبْنَيَانِ، اور بنا نہیں ہوتی ان دونوں کے فعل تعجب کی، إِلَّا مِمَّا، مگر ان افعال سے يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ جن سے افعال التفضیل بنائے جاتے ہیں. وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ. جی اب آگے آپ کو طریقہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ ثلاثی مجرد جو لون اور عیب سے نہیں ہیں ان سے تو ہم یہ دو صیغے بنا لیں گے انشاء تعجب کے لیے. باقیوں سے ہم کیسے بنائیں گے، ان کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا طریقہ جیسے وہاں کیا کرتے تھے آپ، جی اشد اکثر وغیرہ لے آتے تھے اور آگے اس مصدر کو کیا کر دیتے تھے؟ تمیز کے طور پر منصوب ذکر کر دیتے تھے. یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا طریقہ ہے. کیا کریں آپ کہ افعال کی جگہ کیا لے آئیں؟ وہی ماضی، احسن ماضی ہے تو اس کی جگہ بھی کیا لے آئیں؟ اشد یا اکثر سے کیا لے آئیں؟ ماضی کا صیغہ لے آئیں، اشد مثلا. اور آگے اس کے آگے مفعول ذکر ہو رہا تھا، اس مفعول کے طور پر اس فعل کے مصدر کو ذکر کر دیں. کیا کر دیں؟ تو دیکھا ما اشد، دیکھا اشد ماضی لے آئے اور اس آگے کیا تھا؟ اشد احسن زیدن تھا، زیدن کی جگہ کیا رکھ دیا؟ استخراج رکھ دیا. ما اشد استخراجہ، ما اشد استخراجہ، وہ کتنا شدید ہے باعتبار استخراج کے. کتنا شدید ہے باعتبار یعنی استخراج کرنے کے اعتبار سے. بھائی دوسرا طریقہ اسی طرح، دوسرا صیغہ کیا تھا؟ جی احسن بہی یا احسن بزیدن تھا. احسن بہی، بھائی اس کی جگہ احسن کی جگہ اشدہ سے امر لے آؤ یا اکثرہ سے امر لے آؤ وغیرہ. اشدد بی، ہاں آگے مصدر لے آؤ. اشدد باستخراجہ، اشدد بی معنی وہی ہے، وہ کتنا شدید ہے باعتبار استخراج کے. تو کہتے ہیں وہی طریقہ آ گیا بھائی، باقی سب میں یہ طریقہ. وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، تو باقیوں سے بھائی ثلاثی مجرد جو لون اور عیب سے ہے اس سے تو جائز، باقیوں سے یہ ما افعال وغیرہ بنانا جائز نہیں، ان سے ممتنع ہے. البتہ ان میں پہنچا کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور ممتنع کے اندر پہنچا جائے گا، یعنی وہ افعال جن سے اس کا بنانا کیا تھا؟
ممتنع تھا ان میں پہنچا جائے گا بمثل اس قسم سے ما اشد استخراجہ و اشدد باستخراجہ ولا يتصرف فيهما بتقدیم و تاخیر ولا فصل، اور ان میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور نہ فصل کے ساتھ اور نہ، بھائی جیسے ان کی ترتیب ہے ترتیب یہی رہے گی، سب سے پہلے ما آئے گا، پھر اس کے بعد افعال آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا ساتھ مفعول ذکر ہوگا۔ دوسرا کیا تھا افعل بھی، پہلے افعل آئے گا، پھر بعد جارہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد کیا آئے گا مفعول مجرور آئے گا۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو ان میں آپ تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے کہ آپ جار مجرور کو افعل پر مقدم کر دیں، یہ صحیح نہیں۔ یا اسی طرح ما احسنہ ہو میں کیا کر دیں، ما احسنہ زیدن ہے، آپ زیدن کو کیا کر دیں احسنہ پر مقدم کر دیں، کوئی تقدیم و تاخیر ان میں کرنا جائز نہیں۔ نیز فصل بھی نہیں کر سکتے، درمیان میں ظرف وغیرہ یا کوئی چیز لے آئیں، جیسے ما احسنہ زیدن آپ یوں کہیں ما احسن الیوم زیدن یا ما الیوم احسن زیدن، سورج سمجھ میں آئی؟ یا احسن بزیدن ہے، آپ کہتے ہیں احسن الیوم بزیدن، یہ جائز جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ وَأَجَازَ الْمَازِنِيُّ الْفَصْلَ، اور امام مازنی نے فصل کی اجازت دی ہے ان کے نزدیک بِالظُّرُوفِ، کس کے ساتھ؟ ظروف کے ساتھ، ظروف کے ساتھ ان کے نزدیک فصل کرنا جائز ہے، لہذا آپ کوئی ظرف بیچ میں لے آئیں، یہ کرنا صحیح ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ جیسے پہلی میں ما افعل ما احسن بزید ما احسن زیدن، اس میں کیا کہیں گے ما الیوم احسنا یا ما احسن الیوم زیدن، یہ کہنا جائز۔ اور دوسرے میں احسن بزیدن میں احسن الیوم بزیدن کہنا جائز۔ وما ابتداء نکرۃ عند، جی ترکیب سمجھ لو بھائی، پہلا جملہ کیا تھا بھائی، پہلا صیغہ ما احسن زیدن، ما احسن، یاد رکھو دو ترکیبیں یہاں بتلائیں گے، ایک امام سیبویہ کی اور ایک امام اخفش کی۔ امام سیبویہ فرماتے ہیں یہ ما احسن زیدن، اس کے اندر جو ما آیا ہے یہ ما مبتدا ہے اور نکرہ ہے، شیء ان کے معنی میں ہے، نکرہ ہے نا، معرفہ ہوتا تو الشیء کوئی متعین چیز ہوتی، لیکن یہ ہے نکرہ ہے اور مبتدا ہے۔ ما کیا ہے؟ مبتدا ہے، ما شیء کوئی چیز ہے، اور نکرہ ہے، معرفہ ہو تو متعین ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، نکرہ ہو تو پہچان بھی نہیں۔ ما کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، یہ اس کا معنی ہوا۔ اور احسنا ماضی ہے، کوئی چیز ہے احسنا کہ اس نے حسین بنایا، زیدن کس کو حسین بنایا؟ زید کو۔ تو احسنا فعل ہوا ضمیر، اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ مبتدا کو، کس کو راجع ہے؟ اور زیدن آگے اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا کے لیے، ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ جملہ فعلیہ خبر مبتدا کے لیے، مبتدا سے خبر سے مل کر جملہ، جی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ کس لیے آ رہا ہے؟ انشاء تعجب کے لیے آ رہا ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی امام سیبویہ کے نزدیک؟ تو معنی کیا ہوا؟ ما کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں، احسن زیدن اس نے زید کو حسین بنایا ہے، کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں، اس نے زید کو کیا بنایا ہے؟ حسین بنایا ہے۔ یہ اصل کے اعتبار سے میں معنی کر رہا ہوں، فی الحال یہ معنی نہیں بھائی، فی الحال تو کیا معنی ہے اس کا کہ زید کتنا حسین ہے۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں ترکیب بتلا دی، اس کے اعتبار سے بھی معنی بتلا دیا آپ کو۔ تو کہتے ہیں وما ابتداء، ما کیا ہے؟
ابتدا ہے یعنی مبتدا ہے بھائی. ابتدا مصدر ہے اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی. تو یہاں مبتداء یہ کون سا صیغہ ہے؟ مبتداء. یہ اس میں مفعول ہے. کیا ہے؟ مبتدئ ہو تو اس میں فاعل اور مبتداء ہو تو اس میں. تو یہ ابتدا بمانے مبتدا کے ہے, یعنی یہ مصدر بمانے اس میں مفعول کے ہے بھائی. تو کہتے ہیں ما مبتدا ہے, نکرہ ہے, عند سیبویہ کس کے نزدیک؟ امام سیبویہ. وما بعدہ الخبر, اور اس کے ما بعد کیا ہے؟ اس کی خبر ہے, یعنی احسن زیدن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وموصولۃ عند الاخفش, اور ما موصولہ ہے امام اخفش کے نزدیک. دیکھیے امام اخفش فرماتے ہیں, امام سیبویہ نے فرمایا تھا ما نکرہ ہے, اور امام اخفش کیا فرما رہے ہیں؟ ما موصولہ ہے. اور ما موصولہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور ما موصولہ کے لیے چاہیے آگے صلہ چاہیے. تو دیکھیے بھائی ما ترکیب سنیے, ما احسن زیدن کی ما موصولہ, احسن فعل, زیدن اچھا احسن کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ما موصولہ کو. آگے زیدن اس کے لیے مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے. ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا, مل کر اور خبر تو ہے ہی نہیں. کہتے ہیں خبر محذوف ہے, شیء عظیم. خبر کیا ہے؟ شیء عظیم محذوف ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ما امام اخفش کے نزدیک عبارت ساری یوں ہوئی, ما احسن زیدن شیء عظیم, وہ چیز احسن زیدن جس نے زید کو حسین بنایا, شیء عظیم وہ بڑی عظیم چیز ہے. وہ چیز جس نے زید کو حسین بنایا وہ بڑی عظیم چیز ہے. یہ اصل کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں, فی الحال کیا ترجمہ ہے؟ زید کتنا حسین ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں وَمَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ اے ما موصولۃ, ما کیا ہے؟ موصولہ ہے امام اخفش کے نزدیک. وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ, اور خبر اس کی کیا ہے؟ محذوف ہے. محذوف وہ کیا ہے بھائی؟ شیء عظیم. جی وَبِهِ, آگے اگلے جملے کی ترکیب بتلا رہے ہیں بھائی اگلے صیغے کی. افعل به, اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ یاد رکھو اس کی ترکیب میں بھی اختلاف ہے امام سیبویہ اور امام اخفش کا. امام سیبویہ فرماتے ہیں افعل, یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر. کہتے ہیں بظاہر امر ہے لیکن در حقیقت یہ ماضی ہے. در حقیقت ہے ماضی ہے, تو یہ امر ماضی کے معنی میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو افعل در اصل افعلہ ہے. افعل کیا ہے؟ افعلہ ہے احسنہ. جی وَبِهِ فَاعِلٌ, اور یہ بِهِ جو آ رہا ہے افعل بِهِ, یہ بِهِ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ فاعل ہے عند سیبویہ, کس کے نزدیک؟ امام سیبویہ. بھائی افعلہ ماضی ہے, افعل کس معنی میں ہے؟ افعلہ کے معنی میں. اور افعلہ کیا ہوا؟ ماضی, فعل ماضی, اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو امام سیبویہ فرماتے ہیں یہ فاعل آگے آ رہا ہے, بِهِ فاعل ہے بھائی. جب یہ فاعل ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی فاعل کی. بھئی یہ کیسے فاعل ہے؟ یہ یاد رکھو, یہ بِهِ جار مجرور دونوں مل کر نہیں فاعل, جار مجرور, بلکہ یہ با ہے زائدہ اور یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ہا ضمیر کیا ہے؟ تو یہ ہا ضمیر مجرور ہے محلن. بھئی محل قریب کیا ہے؟ مجرور ہے بھئی, مبنی ہے نا, تو با کی وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ با جس پر داخل ہو وہ کیا ہوگا؟ مجرور. تو ہا ضمیر ہے مجرور, لیکن مجرور کون سا ہے؟ لفظاً ہے, تقدیراً ہے, یا محلن ہے؟ محلن ہے, کیونکہ ہا ضمیر مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو محل قریب ہے اس کا کہ یہ مجرور ہے با کی وجہ سے, اور محل بعید اس کا یہ مرفوع ہے, فاعل ہے. کس کے لیے؟ آسان, کیونکہ فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. تو محل بعید کیا ہے؟ مرفوع ہے, فاعل ہے آسانہ کے لیے.
بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے کہا بِهِ فَاعِلٌ عِنْدَ سِیبویہ، بِهِ فاعل ہے امام سیبویہ کے نزدیک. یہ نہیں کہا کہ ہاں ضمیر فاعل ہے، بلکہ کیا کہا؟ بِهِ. لیکن میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ بِهِ سارا فاعل نہیں بلکہ کون فاعل ہے؟ ہاں ضمیر. یہ با کیا ہے؟ زائدہ ہے. لیکن چونکہ عموماً عبارتوں میں یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مجرور فاعل ہے یا یہ جار مجرور نائب فاعل ہے، حالانکہ وہ جار مجرور فاعل یا نائب فاعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل یا بھائی. پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ویسے ہی بھائی تسامح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وسعت کرتے ہوئے معاملے میں گنجائش بھائی یوں کہنا، یوں کہہ سکتے ہو. وجہ اس کی ہے کہ جار مجرور میں اتصال بڑا شدید ہوتا ہے. جار مجرور میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان میں شدت اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے دونوں ہی کو کیا کر دیتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں یہ فاعل ہے، حالانکہ در حقیقت دونوں فاعل نہیں. بھائی یہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جب بِهِ فاعل ہوا کس کے نزدیک؟ امام سیبویہ کے نزدیک، تو اب احسنہ کے اندر ضمیر ہوگی فاعل کی؟ نہیں. یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں فلا ضمیر فی افعل. تو اب افعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں. ترکیب سمجھ میں آئی؟ تو کیا ترکیب کریں گے؟ افعل بمانے افعلا کے بھائی با جارہ زائدہ، با جارہ زائدہ، ہاں ضمیر مجرور، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. کس کے لیے؟ افعلا یا افعل کہہ لو، افعل کے لیے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ افعل بِهِ کی ترکیب امام سیبویہ کے نزدیک، جبکہ امام اخفش اور ترکیب کرتے ہیں. امام اخفش فرماتے ہیں افعل امر کی صورت ہے اور ہے بھی امر ہی. بھائی ہے بھی کیا؟ امر. اور یہ بِهِ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہا ضمیر آ رہی ہے، یہ پہلے با کی بات سن. اس کے اندر جو با ہے یا تو وہ متعدی بنانے کے لیے ہے یا یہ وہ با زائدہ ہے. بھائی با کیا ہے؟ زائدہ ہے. بھائی دیکھو بھائی ذہبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہبہ بِهِ کا کیا معنی ہے؟ لے جانا. ذہبہ کا معنی جانا اور ذہبہ بِهِ کا معنی لے جانا. تو کبھی کبھار ایک فعل لازم ہوتا ہے، اس کو متعدی بنانے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ با لے کر آتے ہیں، با لے کر. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں احسن، اس کے اندر دونوں احتمال ہیں. یہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے. احسن کا معنی پھر کیا ہوگا؟ تو حسین ہو جا. احسن کا کیا معنی؟ امر ہے نا، تو حسین ہو جا اگر یہ لازمی ہو. اور اگر یہ متعدی ہے تو اس کا معنی ہوگا تو حسین بنا دے. تو کیا بنا دے؟ حسین بنا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ ہے لازمی، یہ کیا ہو اگر لازمی، تو پھر با لا کر اس کو کیا بنا دیا گیا؟ متعدی بنا دیا گیا. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ تو حسین بنا دے، اے مخاطب تو حسین بنا دے. اور آگے ہاں ضمیر کیا ہے؟ مفعول ہے. میں کہتا ہوں ذہبت، میں گیا، اور جب میں کہتا ہوں ذہبت بزید، کیا معنی؟ میں زید کو لے گیا. تو یہ زید کیا ہے؟ دراصل مفعول ہے. کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی احسن کا معنی تھا حسین ہو جا، اور لیکن پھر با کے ذریعے متعدی ہوا. کیا معنی ہوا؟ حسین بنا دے. اور یہ با جس پر داخل ہوئی وہ کیا بن گیا؟ مفعول. احسن بزید، اے مخاطب تو زید کو حسین بنا دے. تو کیا زید کو حسین بنا دے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو احسن فعل امر، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، با جارہ، زیدن یا زیدن کیا ہوا؟ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ فعل سے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کہ اے مخاطب تو زید کو کیا کر دے؟ حسین بنا دے. یہ اصل کے اعتبار سے معنی ہے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ اب کیا معنی ہے؟ زید کتنا حسین ہے. جی. اور یا یہ احسن خود ہی متعدی ہے. احسن خود ہی کیا ہے؟ یعنی حسین بنا دے.
پھر جب یہ خود ہی متعدی ہے پھر تو با لانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کہتے ہیں یہ با زائدہ ہے، پھر با کیا ہے؟ زائدہ ہے. اور آگے جو ضمیر ہے یا جو اسم ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. احسن بزید، کیا معنی؟ زید کو تو اے مخاطب زید کو کیا کر دے؟ حسین بنا دے. یعنی حسین بنا دے. بھائی وہ کیسے بنائے گا حسین؟ بھائی مراد یہ ہے اس کو حسن کے ساتھ موصوف کر دے، اس کی حسن والی صفات بیان کر، کیونکہ جتنی بھی کسی انسان کے اندر حسن والی صفات ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری زید میں پائی جا رہی ہیں، تو بھی کیا کر اس کو حسن کے ساتھ موصوف کر، جو بھی تجھے مناسب لگے وہ حسن کے اعتبار سے وہ تو اس کی صفت بیان کر سکتا ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ جی تو دیکھا امام اخفش نے امر کو امر ہی کے معنی میں رکھا اور آگے بھی کے ذریعے وہ جو مجرور ہے وہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ مفعول ہے. جب وہ مفعول ہے تو احسن کے لیے فاعل چاہیے تھا، وہ اسی کے اندر مخاطب کی ضمیر ہوگی. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ مفعول، اور بھی مفعول ہے عند الاخفشی، کس کے نزدیک؟ امام اخفش کے نزدیک. بھی یعنی اس کا مجرور بھائی. والباء للتعدیہ، اور با کس لیے ہے؟ متعدی بنانے کے لیے. کب؟ اگر احسن خود متعدی نہ ہو. او زائدۃ، یا با کیا ہے؟ زائدہ ہے اگر احسن خود کیا ہو؟ متعدی ہو. جی اور جب یہ مفعول ہے تو فعل کے لیے تو فاعل بھی چاہیے. ففیہ ضمیر، تو اب اس کے اندر کیا ہوگی؟ ان کے اندر ضمیر ہوگی. کون سی ضمیر؟ انتا مخاطب کی ضمیر، جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک افعیل کے اندر کوئی ضمیر نہیں تھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ یاد رکھنا با جب جارہ زائدہ ہوگا تو کسی سے متعلق نہیں ہوگا، کسی سے متعلق، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ زائدہ جب ہوں کسی سے متعلق نہیں ہوتے. یاد رکھو ہمیشہ اس ضابطے کو بھائی، حروف جارہ جب زائدہ ہوں تو کسی سے متعلق نہیں ہوتے. اسی طرح جیسے لعل کبھی جر دیتا ہے، لولا بھی کبھی جر دیتا ہے، اور اسی طرح جیسے ربا بھی جر دیتا ہے، لیکن یہ تینوں کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بھائی. لعل، لولا، ربا بھی کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، جیسے حرف زائد جو ہے کسی سے متعلق نہیں ہوتا بھائی. افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم. جی افعال مدح و ذم جو ہیں وہ ہیں وضع لانشاء مدح او ذم، جن کو وضع کیا جائے انشاء مدح کے لیے یا انشاء ذم کے لیے. آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مذمت کا چاہتے ہیں، انشاء کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو اس کے لیے کیا وضع ہے؟ افعال مدح و ذم جو ہیں نعمہ، بئس وغیرہ ہیں بھائی. سورت سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ کہتے ہیں نعم الرجل زید، زید بڑا ہی اچھا آدمی ہے. زید بڑا اچھا آدمی ہے. بھئی یہ انشاء مدح ہے، یہ خبر نہیں ہے. اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں، آپ ویسے اس کی تعریف کر رہے ہیں، خبر نہیں دے رہے. ہاں اگر آپ اور بھی صیغے ہیں وہ، لیکن وہاں انشاء مدح نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مدحت زیدن، میں نے زید کی مدح کی. یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، مدح نہیں کر رہے، بلکہ صرف کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ تو مدح کرنی ہو، انشاء مدح ہو، اس کے لیے یہ صیغے ہیں. فَمِنْهَا نِعْمَ وَبِئْسَ، افعال مدح و ذم میں سے نعمہ اور بئسا ہے. نعمہ ہے مدح کے لیے، بئسا ہے ذم کے لیے. وَشَرْطُهُمَا، اور ان دونوں کی شرط یہ ہے أَن يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، کہ ان کا فاعل کیا ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے بھائی. نعم الرجل، دیکھا نعمہ کا فاعل کیا آیا؟ معرف باللام. یا معرف باللام تو نہیں، تو پھر معرف باللام کی طرف مضاف ہونا چاہیے. نعم غلام الرجل، دیکھو غلام مضاف ہے کس کی طرف؟
الرجل معرب باللام کی طرف. تو نعمہ اور بیسا کے فاعل کو یا تو خود معرب باللام ہونا چاہیے یا مضاف ہونا چاہیے کس کی طرف؟ معرب باللام کی طرف. تو کہتے ہیں شرط ما یکون الفاعل معرفا باللام کہ ان کا فاعل معرب باللام ہونا چاہیے اور مضافا الی المعرف بها ای باللام یا کس کی طرف مضاف ہونا چاہیے؟ معرب باللام کی طرف. ہا ضمیر راجع ہے لام کو. او مضمرا ممیزا یا ان کی ضمیر کیا ہو بھائی؟ ان کا فاعل کیا ہو؟ مضمرا ایسی ضمیر ہو ممیزا جس کی تمیز لائی گئی ہو بِنَّكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ. او بِمَا یا کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ. یاد رکھو انہوں نے آپ کو بتلایا نعمہ اور بیسا کے فاعل کو کیا آنا چاہیے؟ معرب باللام. یا تو یا ان کا فاعل معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا اور کبھی ان کا فاعل انہی کے اندر ضمیر ہوگی. کیا ہوگی؟ جب ان کے اندر فاعل ضمیر ہو تو پھر آگے اس کی تمیز لائی جائے گی کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ. میں کہتا ہوں نعم رجلا کیا ترکیب کریں گے؟ نعمہ فعل افعال مدہ ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع اس کا فاعل بنے گا لیکن پہلے اس کو کیا بنا لو؟ مبہم ممیز. مبہم رجلا منصوب لفظاً آگے اس کی تمیز. مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے کیا ہوا؟ فاعل ہوا. دیکھا تو نعمہ کا فاعل ضمیر آئی اور ایسی ضمیر ہے جس کی آگے تمیز کیا آ رہی ہے؟ ایسا نکرہ جو منصوب ہے. اور بما یا اس ضمیر کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی؟ ما کے ساتھ. مثل فنعم ما ہی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فنعم ما ہی. تو دیکھا یہ ما تمیز ہے شیئن کے معنی میں ہے بھائی. کیا ترکیب ہوگی؟ نعمہ فعل افعال مدہ ہوا جی ہوا ضمیر اس کے اندر اچھا نعمہ فعل افعال مدہ ہوا ضمیر اس کے اندر مبہم ممیز اور ما آگے اس کی تمیز. مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے فاعل ہوا اور آگے ہیا یہ مخصوص بالمدہ ہے جو یہ ضمیر راجع ہے صدقات کو بھائی قرآن کے اندر. فنعم ما ہیا صدقات بڑی اچھی چیز ہیں. صدقات کیا ہیں؟ بڑی اچھی چیز ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے سنو بھائی. وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمَخْصُوصُ اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ فاعل کے بعد مخصوص آئے گا. بھائی میں کہتا ہوں نعم الرجل زید. نعمہ کے لیے آپ نے پڑھا فاعل چاہیے اور فاعل کے بعد آگے آ رہا ہے فاعل کیا آ رہا ہے نعمہ کا یہاں پر؟ الرجل اور الرجل کے بعد کیا رہا ہے؟ زید. کہتے ہیں یہ زید مخصوص بالمدہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اگر فعل مدہ ہو اور اگر فعل ضم ہو تو یہ مخصوص بالضم کہلاتا ہے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ نعم الرجل زید. زید بڑا اچھا آدمی ہے. سورت سمجھ میں آئی؟ اب اس کی ترکیب یاد رکھو. دو ترکیبیں ہیں یہاں پر. ایک ترکیب کے مطابق یہ نعم الرجل زید ایک جملہ بنے گا. دوسری ترکیب کے مطابق یہی کلام دو جملے بن جائے گا بھائی. کیسے؟ دیکھو بھائی. نعم الرجل زید بھائی تو نعم فعل افعال مدہ الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بھائی. اور زید آگے مبتدا مؤخر. تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی؟ کتنے جملے بنائے ہم نے؟ اوہو ایک ہی جملہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ایک ہی جملہ بن گیا بھائی. پہلے جو جملہ فعلیہ تھا اس کو تو ہم نے خبر بنا دیا اور بعد والے کو کیا بنایا؟ مبتدا. تو بالآخر کتنے بن گئے؟ ایک جملہ بنا. اور دوسری ترکیب یہ کہ دو جملے بناؤ. نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دو. نعم فعل افعال مدہ الرجل اس کے لیے فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. یہ ایک جملہ.
آگے آ رہا ہے زیدن، زیدن کو خبر بناؤ اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لو، ہوا زیدن، ہوا مبتدا محذوف اور زیدن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب کتنے جملے ہوئے؟ دو، نعم الرجل جملہ فعلیہ الگ اور ہوا زیدن جملہ اسمیہ الگ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، تو کہتے ہیں وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمَخْصُوصُ، تو اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مخصوص بالمدح آیا کرتا ہے جی۔ تو پہلے فعل مدح آئے گا، پھر اس کا فاعل آئے گا اور پھر آگے کیا آئے گا؟ مخصوص بالمدح۔ تو دو ترکیبیں ہو گئی یہاں پر، ایک ترکیب کے مطابق ایک جملہ ہے اور اس ترکیب کے مطابق جو مخصوص بالمدح ہے وہ کیا بنا تھا؟ مبتدا مؤخر۔ کیا بنا تھا؟ مبتدا مؤخر بنا تھا، اور نعم الرجل کیا بنی تھی؟ خبر مقدم۔ جبکہ دوسری ترکیب کے مطابق یہ جو زید مخصوص بالمدح ہے یہ کیا بنا تھا جی؟ یہ خبر بنا تھا کس کے لیے؟ مبتدا محذوف ہوا کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو نعم الرجل کہا گیا کہ بڑا نعم الرجل ہوا زیدن، تو پہلے جب کہا گیا نعم الرجل بڑا ہی اچھا آدمی ہے تو سوال وہ پیدا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا مثلا کہ کون ہے وہ؟ تو جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ ہوا زیدن، وہ زید ہے۔ تو دو ترکیبیں ہوئی بھائی۔ تو پہلی ترکیب کے مطابق مخصوص بالمدح کو ہم نے کیا بنایا؟ مبتدا، اور دوسری ترکیب کے مطابق اس کو کیا بنایا؟ خبر بنایا۔ تو کہتے ہیں وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمَخْصُوصُ، اور اس فاعل کے بعد مخصوص آئے گا، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، اور وہ مبتدا ہے، ایسا مبتدا ما قبلہ خبرہ کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، او خبرن، یا دوسری ترکیب کے مطابق وہ مخصوص بالمدح کیا ہے؟ خبر ہے، خبر مبتدا محذوف، ایسے مبتدا کی خبر ہے جو کیا ہے؟ جو محذوف ہے۔ مثل نعم الرجل زید، جیسے نعم الرجل زید، وشرطہ، اور شرط اس کی کس کی بھائی؟ یہ مخصوص بالمدح کی شرط ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ مخصوص بالمدح کی شرط ہے مطابقت الفاعل، فاعل کے ساتھ مطابقت بھائی۔ یہ اس کو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا نعم الرجل زید مخصوص بالمدح کون ہے؟ زید۔ اس زید کو فاعل کون ہے؟ الرجل، فاعل کون تھا؟ اس زید کو الرجل کے مطابق ہونا چاہیے، ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، ایک ہی جنس ہونی چاہیے۔ اور نیز بھائی افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابقت ہو۔ اگر مخصوص فاعل کیا آیا ہے؟ مفرد، تو مخصوص بالمدح بھی کیا آئے گا؟ اگر مخصوص بالمدح ہے تثنیہ تو فاعل کو بھی کیا لاؤ گے؟ اگر مخصوص بالمدح ہے جمع تو فاعل کو بھی کیا لاؤ گے؟ جمع لائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں زید کی صرف تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ نعم الرجل زید، جی دو زید ہیں بھائی، وہ دو زید، میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ نعم رجلانی زیدانی۔ اگر کئی زید ہیں میں کیسے کہوں گا؟ نعم الرجال الزیدون۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَشِبْهُهُ مُتَأَوَّلٌ، اور بئس مثل القوم الذین کذبوا وشبہہ، اور اس کے مثل جو ہیں، اس جیسی مثالیں جو ہیں، متأول، ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے، تعویل۔ بھائی یہ دراصل ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مخصوص بالمدح فاعل کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے اندر یہ آیت ہے اور اس کے اندر مخصوص بالضم جو ہے وہ فاعل کے مطابق نہیں، فاعل کے دیکھو ترکیب سنو سب سے پہلے۔ بئس فعل از افعال ضم، مثل مضاف، القوم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بئس کے لیے فاعل،
کیا ہوا؟ فاعل. اور فاعل یہ مفرد ہے تثنیہ یا جمع ہے؟ مفرد ہے. مثل کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. اور آگے مخصوص بالمدى آ رہا ہے الذین کذبوا. الذی اس میں موصول، کذبوا فعل، وہ ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ اس میں موصول کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر کیا ہوا؟ یہ مخصوص بالضم ہوا. اور مخصوص بالضم کیا ہے؟ جمع ہے. اور فاعل کیا تھا؟ مفرد تھا. تو ان میں تو مطابقت نہیں. اور آپ نے صاحب کافیہ کیا شرط لگائی تھی کہ مطابقت ہونا ضروری. تو بتلاتے ہیں صاحب کافیہ کہ اس جیسے یہ اور اس جیسے جو مثالیں ہیں متأول ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. کیا تعویل ہے؟ کہ بھئی الذین سے پہلے بھی مثل کا لفظ محذوف ہے. تو عبارت یوں بن گئی بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا. تو موصول اپنے صلے سے مل کر جو مثل محذوف ہے اس کے لیے مضاف ہوا. اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ یہ مخصوص بالضم بنے. بھئی پہلے کیا بن رہا تھا؟ مخصوص بالضم الذین کذبوا. اب الذین موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوئے کس کے لیے؟ مثل محذوف کے لیے. مثل محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مخصوص بالضم بن گیا. کیا بن گیا؟ مخصوص. تو دیکھو یہ بھی مفرد، یہاں بھی مثل کا لفظ، وہ بھی مفرد. تو دونوں میں کیا آ گئی؟ مطابقت آ گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا اس الذین کو القوم کے لیے صفت بنا دو. القوم بھی معرفہ، الذین بھی کیا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا بنا کرتے ہیں؟ موصوف صفت بنا کرتے ہیں. تو القوم کو موصوف بنا لو اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا؟ صفت. موصوف صفت مل کر یہ کیا ہوئے؟ مضاف ہوئے مثل کے لیے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ فاعل. کس کے لیے؟ بیسا کے لیے. تو یہ سارا فاعل ہے مثل القوم الذین کذبوا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور آگے مخصوص بالضم محذوف ہے مثلهم. بیسا مثل القوم الذین کذبوا مثلهم. یہ مثلهم محذوف وہ کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے. تو دیکھا تعویل کی یا نہیں کی بھائی اس کے اندر؟ تو مطابقت آ گئی تعویل کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بڑی ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بھائی. وقد یحذف المخصوص. کبھی کبھار کیا کہتے ہیں؟ مخصوص کو حذف بھی کر لیتے ہیں. اذا علم، جب اس کو جانا جائے بھائی. جب وہ معلوم ہو کسی قرینے کی وجہ سے بھائی تو پھر کیا کر لیتے ہیں؟ مخصوص بالمدى کو. جیسے قرآن میں ہے نعم العبد. نعم العبد، نعم فعل افعال مدى، العبد اس کے لیے فاعل. فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. اور آگے مخصوص بالمدى محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ ایوب. وہ مبتدا مؤخر بھائی. بڑا ہی اچھا بندہ ہے ہمارا ایوب بھائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح ہو رہی ہے بھائی. بڑا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، اللہ فرما رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں ایوب کے لفظ کو حذف، مخصوص بالمدى کو حذف کر لیا گیا کیونکہ قرینہ موجود تھا، کیونکہ بات انہی کی چل رہی تھی. تو اب حذف بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. پس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. نحنو ہم بھائی. مخصوص بالمدى کیا ہے یہاں پر؟ نحنو محذوف ہے. نعمہ فعل افعال مدى، الماہدون اس کے لیے فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر مقدم. اور نحنو کیا ہے؟ مخصوص بالمدى جو ہے مبتدا، وہ مؤخر ہے، محذوف ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو کہ ہم نے آپ انسان کے لیے کیا کیا؟ زمین کو بچھایا وغیرہ. اور کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ہم. تو خود بخود پتہ چل رہا تھا تو حذف کر دیا. وَسَاءَ مِثْلُ بِئْسَ. اور سا بھی کس کی طرح ہے؟
بیسا کی طرح ہے، یعنی فعل ضم ہے اور اس کی طرح استعمال ہوگا کہ اس کا فاعل بھی کیا چاہیے، معرب باللام ہونا چاہیے، یا معرب باللام کی طرح مضاف ہونا چاہیے، یا اس کا فاعل ایسی ضمیر ہوگا جس کے آگے تمیز آ رہی ہوگی منصوب، یا اس کی تمیز کیا آ رہی ہوگی، ما آ رہی ہوگی۔ وَمِنْهَا حَبَّذَا، اور افعال مدہ میں سے کیا ہے، حبذا ہے، وَفَاعِلُهُ ذا، اور اس کا فاعل کیا ہے، ذا۔ حبذا بھائی، حبہ فعل از افعال مدہ اور ذا کیا ہے، اس کا فاعل ہے، تو اس کے لیے آگے کوئی اور فاعل نہیں آئے گا، یہ ذا ہی اس کا فاعل ہے۔ وَلَا يَتَغَيَّرُ، اور اس میں کوئی، اور یہ بدلتا نہیں، اس میں تغیر نہیں آتا، یعنی یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے اسی طرح رہے گا، حبذا رہے گا۔ وَبَعْدَهُ الْمَخْصُوصُ، اور اس کے بعد کیا آئے گا بھائی، حبذا کے بعد کیا آئے گا آگے، مخصوص بالحبذا زید، جی۔ وَإِعْرَابُهُ كَإِعْرَابِ مَخْصُوصِ النِّعْمَةِ، اعرابه اے اعراب مخصوص حبذا، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے، مخصوص حبذا، مخصوص حبذا کا اعراب مخصوص نعمہ کے اعراب کی طرح ہے۔ نعمہ کے مخصوص کا کیا اعراب تھا بھائی، وہ مرفوع تھا، اور کبھی مرفوع تھا مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے، اور کبھی مرفوع تھا خبر ہونے کی وجہ سے، وہی دونوں وجہ اس میں بھی ہوں گی۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ وَبَعْدَهُ تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ عَلَى وِفْقِ مَخْصُوصِهِ، جی حبذا کے اندر یاد رکھو، مخصوص بالمدہ سے پہلے یا مخصوص بالمدہ کے بعد حال یا تمیز کا آنا بھی جائز ہے، حال یا تمیز کا آنا بھی، مثلا درمیان میں لے آئیں بھائی، تمیز لے آئیں، حبذا رجلاً زیدن، حبذا رجلاً زیدن، یہ رجلاً کیا ہے، تمیز ہے، صورت سمجھ میں آئی۔ اور اب حال لے آئیں، حبذا راکباً زیدن، یہ راکباً کیا ہے، حال ہے، حال ہے۔ اور چاہے تو ان دونوں کو مؤخر بھی لا سکتے ہیں، حبذا زیدن راکباً، حبذا زیدن رجلاً، بھائی تو یہ کیا کر سکتے ہیں، حبذا مخصوص سے پہلے اور مخصوص کے بعد حبذا میں حال کو لانا بھی جائز اور تمیز کو لانا بھی جائز، تو کیا ترجمہ ہوگا، حبذا زیدن رجلاً، زید بڑا اچھا ہے مرد ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح حبذا زیدن راکباً، زید بڑا ہی اچھا ہے سوار ہونے کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ کہ واقع ہو مخصوص سے پہلے، وَبَعْدَهُ اور اس کے بعد تمییز کیا واقع ہو، تمیز، أو حال یا حال، عَلَى وفق مخصوصه، وفق کو معنی موافقت کے ہے بھائی، اپنے مخصوص کے موافق، بھائی اپنے مخصوص کے موافق وہ تمیز یا حال آئے گا، اگر وہ مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے تو یہ حال یا تمیز وغیرہ بھی کیا آئیں گے، مفرد تثنیہ یا جمع وغیرہ اس کے مطابق آئیں گے۔ بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح، چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔